نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع کو لے کر خطاب کرنا چاہتی ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے باخبر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ کام جب تک چلتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ آج میرا موضوع سخن ہے لڑکیوں کی شادی، کہ جب ماں باپ اپنی بچیوں کی شادی کرواتے ہیں تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی بچیوں کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈیں، لیکن کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور جہاں جی چاہے وہاں اپنی بیٹیوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گی جو دوسروں کی بچیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ جب بچیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 لوگ آتے ہیں۔ کبھی ان بچیوں کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ جن کو 10 لوگ دیکھنے آتے ہوں گے ان پر دل پر کیا گزرتی ہے؟ دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بنانے والوں، کبھی اپنے بھی گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا کرو کہ بیٹی تمہارے آنگن میں بھی مسکرا رہی ہے۔ آج تم دوسروں کی بیٹی کا تماشا بنا رہے ہو، کل کو اگر تمہاری بیٹی کا تماشا بنا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے تو غریب باپ گردن جھکا کر بھاگا پھرتا ہے، کہیں سے 10,000 ادھار لاتا ہے، کسی سے چینی ادھار لیتا ہے، کسی سے آٹا ادھار لیا ہوتا ہے، تب جا کر کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرتا ہے کہ 10 لوگ پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے، بیٹی کو برسر بازار عام بنایا جاتا ہے، بیٹی کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر کسی بچے کا پرچہ ہوتا ہے تو اس بچے کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ذرا مجھے بتاؤ جب بیٹیوں کو دیکھنے آتے ہوں گے اس وقت ان کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ جب بیٹیوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی پسند نہیں آئی تو بیٹی کے دامن پر داغ لگ جاتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح ان بچیوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ دیکھ کر لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت بیٹی کے جگر پر کیا گزرتی ہوگی؟ خود تو کھا کر کے بستر پر سو جاتے ہو، پوچھو ذرا غریب کی بیٹی سے کہ راتوں کو نیند کیسے آتی ہوگی، وہ سکون کیسے پاتی ہوگی؟ جب سے لوگوں نے انکار کیا ہے آئینے کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور صرف ایک سوال کرتی ہے کہ مالک میرا قد چھوٹا ہے تو اس میں میرا کیا قصور، میری کیا خطا، میری آنکھیں چھوٹی رہ گئیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ جو قد تو نے بنایا یہ وہی ہے نا، جو آنکھیں تو نے مجھے دی یہ وہی ہے نا، تو پھر ان لوگوں نے مجھے کیوں ٹھکرا دیا، مجھے کیوں ٹھکرا کر چلے گئے؟ تمہیں پتا نہیں، تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب غریب باپ اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیتا ہے تو ساری زندگی وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف غریب رویا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جب غریب روتا ہے کسی کی خبر ہو نہ ہو، کسی کو معلوم ہو نہ ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ اسلام نے جو لڑکیوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے تو وہ اجازت اس طرح سے دی ہے کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا ہو اس کو خبر بھی نہ ہو۔ اور اللہ معاف کرے آج ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں کہ اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا کہ شہزادی بن کر کے رہے، جب پرائی کی بیٹی گھر آئے تو ہم اسے کتے کی اوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تم اپنی بیٹیوں کے لیے خوشی مانگتی ہو، اپنی بیٹیوں کو شہزادی جیسا دیکھنا چاہتی ہو، لیکن غیر کی بیٹی آئی تو تم نے اسے نوکر بنا لیا۔ آخر وہ تم سے مانگتی کیا تھی؟ آخر اس نے تم سے سوال کیا تھا؟ بس تمہارے 2 میٹھے بول ہی تو مانگے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اور یاد رکھو عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا، یاد رکھنا، ورنہ کوئی تعویذ تمہیں بچا نہیں پائے گی، کوئی وظیفہ تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ جب تک تمہارے خود کے اعمال بہتر نہیں ہوں گے تم اپنی بیٹیوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اخبار میں پڑھا گیا کہ ایک بیٹی نے زہر کھا لی
मरने की कोशिश की, हॉस्पिटल ले जाया गया, बच्ची बच गई। तो पूछा गया बेटी तुम मरना क्यों चाहती थी? उसने कहा कि मुझे कुछ लोग देखने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने जब खा पी करके वो घर चले गए तो उन्होंने कहा कि घर जाकर के जवाब देंगे। बेटी ने कहा कि हमने 3 दिन इंतजार किया। गौर करें, बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। दुआ करती हूँ कि किसी की बेटी का दिल न दुखे। घर जाने के बाद उन लोगों ने 3 दिन के बाद जवाब दिया और कहा कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है, कुछ कमी रह गई। उन लोगों ने पूछा कि क्या कमी रह गई? तो कहा कि सास के हाथ में चाय का प्याला उठा करके नहीं दिया। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि वो औरत उस वक्त से ही उस लड़की को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती हो? इतनी सी बात थी कि तुमने किसी की बेटी को मौत के किनारे ला करके खड़ा कर दिया। कौन सा आसमान टूट पड़ा था कि बच्ची ने चाय का कप हाथ में लाकर नहीं दिया? कौन सी जमीन फट गई थी जो बच्ची ने चाय का कप हाथ में लाकर नहीं दिया तो तुमने उसे मौत के किनारे ला करके खड़ा कर दिया? खुदा के वास्ते किसी की बेटी का तमाशा ना बनाओ, किसी की बेटी को रुसवा ना करो, वरना तुम्हें पता नहीं कि जब बेटियां रोया करती हैं तो अगर बाप एक मर्तबा रोता हुआ देख ले तो पूरी जिंदगी बाप रोया करता है। पूरी कायनात में कोई फातिमा जैसी बेटी होगी क्या? हजरत अली जैसा कोई होगा क्या? हजरत अली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर आकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं हुजूर ने कहा कि अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है? निकाह करना चाहते हो या नहीं? इतना सुनना था हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो मेरे बाप हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी होगी अली की वही मर्जी होगी। हुजूर ने कहा कि निकाह किससे करोगे? हुजूर ये जानते थे कि अली की क्या नीयत थी। हुजूर ये जानते थे कि अली फातिमा के लिए आए थे। हुजूर घर की तरफ जाते हैं, जिब्रील अमी आ गए। कहा या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा बेटी के पास। कहने लगे कि क्यों जा रहे हैं? कहा कि अली आया है रिश्ते के लिए। कहा फिर क्या करना है? कहा कि बेटी से इजाजत लेना है। हजरत जिब्राइल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह पूछने की क्या जरूरत है, रब ने फैसला फरमा दिया है। अली के लिए फातिमा से बेहतर जमीन पर कोई लड़की हो नहीं सकती और फातिमा के लिए अली से बेहतर जमीन पर कोई जवान नहीं। रिश्ता तो रब ने कर दिया है। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल कुछ उम्मत को भी सबक देना है। घर तशरीफ ले आते हैं। मुझे बताओ हुजूर क्या नहीं जानते? हुजूर मदीने से रहकर हम कनीजों की महफिलों को देख सकते हैं तो हुजूर अली के दिल का हाल नहीं देख सकते? बेटी के दिल का हाल नहीं देख सकते? वो भी कैसी बेटी? फातिमा जहरा जैसी बेटी कि जो जीती थी तो हुजूर को देख कर जीती थी। उस मुस्तफा को कहते हैं कि पूछने जा रहा हूँ। वो मुस्तफ़ा कहते हैं कि पूछने जा रहा हूँ। हुजूर को देख करके, उस मुस्तफ़ा को देख करके जिसका जीना उठना बैठना हो, वो उस बेटी के लिए इतनी मोहब्बत है उनके सीने में कि बेटी से पूछने जा रहे हैं, बेटी की मर्जी मालूम करना चाहते हैं। क्या हमने कभी बेटी की मर्जी जानी? क्या हमने कभी बेटी की मर्जी जानने की कोशिश की कि हमारी बेटी क्या चाहती है? जो जितना बड़ा जमींदार होता है, जो जितना बड़ा अमीर होता है, वो उतना ही संग दिल होता है। जिन लोगों को नाक की बीमारी होती है ना, वो नाक कट जाएगी तो उतने ही बड़े जालिम होते हैं। बच्ची से कभी पूछ भी लेते कि तेरी क्या मर्जी है, लेकिन जब बेटे का रिश्ता करते हैं तो बीवी से बार बार कहते हैं कि पूछना उससे, फला जगह रिश्ता करना है, उसकी क्या राय है। लड़का कह देता है मुझे नहीं करना तो रिश्ता कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बाप जानता है अगर उसकी बात ना मानी तो ये निकाह के वक्त भी नाराज हो सकता है। ये बाप जानता है कि अगर उसकी बात ना मानी तो बारात से भी भाग सकता है। इसलिए बेटे की हर बात मानी जाती है। और बेटी की क्यों नहीं? क्योंकि वो सिर्फ बेटी है। वो कभी बाप के फैसलों को टाला नहीं करती। बेटी कभी ये नहीं पूछती कि बाबा जिसके हाथ में तुमने मेरा हाथ देने का फैसला करके आया है, क्या वो रंग का गोरा है? क्या वो काला तो नहीं? क्या वो शराब तो नहीं पीता? क्या वो जुआ तो नहीं खेलता? बेटियां कभी ये सवाल नहीं करती जिसके साथ मेरी जिंदगी का फैसला करके आए हो वो काला तो नहीं, वो लूला तो नहीं, वो लंगड़ा तो नहीं। कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जब लड़कों से कबूल करवाने की बारी आती है तो लड़के गूंगे निकलते हैं। जब निकाह के पेपर पर साइन करवाया गया तो मौलवी ने देखा लड़की की राइटिंग को तो कहा बेटी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी मालूम होती हो, तो तुमने उस गूंगे से रिश्ते के लिए हाँ क्यों कह दिया? लड़की की आंखों में आंसू आ जाता है। कहती है कि मौलवी साहब मैं भी चाहती थी कि जो मेरा हमसफर हो, मुझसे दिल की बातें कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो कि जो मुझसे मीठी मीठी बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप घर पर आए और कहा कि बेटी फला को जुबान दे दी है और उसके बेटे की जुबान नहीं। मौलवी साहब जब बाप ने इतना कह दिया तो मैंने बाप की जुबान के लिए उसी दिन से अपनी जुबान कटवा दी
اور میں نے بولنا بند کر دیا۔ مولوی صاحب جائیے اور آپ اپنا کام کریے، نکاح پڑھوائیے۔ مولوی نے کہا کہ بیٹی تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ لڑکی نے کہا کہ میری تو کٹ جائے گی جیسے کٹے گی، اگر باپ کی عزت چلی گئی تو نہ بیٹی زندہ رہ سکتی ہے اور نہ ہی باپ۔ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لیا کرو بیٹیوں کی قسمت کا، کیونکہ بیٹیوں کی قسمت لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں پتا ہے کہ بیٹیاں کتنی مشکل سے زندگی گزارا کرتی ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے فون کالز آیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، ہماری ساس ایسی ہے، ہماری نند ایسی ہے، ہمارے شوہر ایسے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ بیٹیاں کن کن مشکلات سے گزرتی ہے، بیٹیوں کی آنکھوں میں کتنے آنسو آتے ہیں، اور بیٹیوں کی زندگی ایسی بھی گزرتی ہے کہ جتنے لوگوں کو کانٹوں پر چلنا مشکل نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مشکل بیٹیوں کی زندگی ہو گئی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کا رشتہ سوچ سمجھ کے کریں، بیٹیوں کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آج ایک رسم چلی آ رہی ہے، لوگ بیٹیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹی نے صحیح کیا یا غلط، میں کسی کی حمایت نہیں کرتی، اگر اس کا تعلق کسی کے ساتھ تھا تو میں اس کو بڑھاوا بھی نہیں دیتی، لیکن میں اس باپ سے بھی کہتی ہوں کہ اے باپ، اگر اس نے تیری عزت اچھالی، اگر وہ تمہارے مرضی کے خلاف تھی، تمہارے اصولوں کے خلاف تھی، تو تمہیں گلا کاٹنے کا حق نہیں۔ یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا بھی حق اسی کو ہے، تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ خدا کے واسطے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے، ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ کئی بیٹیوں کی گردنیں باپوں نے کاٹ دی ہے۔ خدا کے واسطے یہ تصویر زمانے کو نہ دکھاؤ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں، جب زمانہ اس چیز کو دیکھے گا تو تمہاری ایک غلطی پورے مذہب کو بدنام کر سکتی ہے۔ اگر تمہاری بیٹی نے کوئی غلط کام کر دیا، اگر تمہاری بیٹی نے غلط قدم اٹھا لیا ہے، اگر تمہاری بیٹی ڈگمگا گئی ہے، اگر تمہاری بیٹی راضی ہے کسی سے نکاح کرنے پر، تو تم اس سے نکاح کروا دو۔ بھلے زندگی بھر تم اس کی صورت مت دیکھنا، تم یہ کر سکتے ہو، لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ اور میں ان نوجوان لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ اپنے باپ کی ٹوٹی جوتی پر جو پیوند ہے ان کو دیکھ لیا ہوتا کہ تمہارے باپ نے تمہارے سر سے دوپٹے کو ہٹنے نہیں دیا، بھلے اپنے لیے نئی جوتی خرید کر کے نہیں لایا۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں دوسروں کے گھر بھجوا کر، برتن دھلوا کر تم سے پیسے کموا سکتا تھا، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں کسی دوسرے کے دروازے پر جانے نہیں دیا، کسی دوسرے کے دروازے پر جا کر کے تمہیں رسوا ہونے نہیں دیا۔ آج تمہیں لقمہ کر کے تمہارا باپ کھلا رہا ہے، کیا آج تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی؟ بیٹی تم مر جانا، لیکن باپ کی عزت پر آنچ نہ آنے دینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچیں کہ خدا کو کیا جواب دیں گی، مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گی۔ بیٹیوں سے کہا کرو کہ دین کی باتیں بھی سنا کریں، تاکہ تمہاری زندگی میں بھی انقلاب آ سکے۔ جن جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دیں، میرا یہ پیغام عام کریں، تاکہ جو بچیاں غلط راہ پر چل پڑی ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو ہدایت دے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین کی بات پھیلے اور ہم سبھی ثواب کے حقدار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔